السلام علیکم عزیز طالبات، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ عزیز طالبات، آج ہم نے نظم نمود صبح کا مطالعہ کرنا ہے۔ پہلے ہم اس نظم کے شاعر کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ میر ببر علی انیس کون ہیں؟ میر ببر علی انیس اردو مرثیہ میں اونچا اور خاص نام رکھتے ہیں۔ میر ببر علی انیس ایسے شاعر ہیں جنہوں نے اردو مرثیہ میں ایسی شان اور آن پیدا کی کہ اردو مرثیہ ان کے نام کے ساتھ مخصوص ہو گیا۔ یہ نظم میر انیس کے ایک طویل مرثیے کا حصہ ہے۔ مرثیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی فوت شدہ شخص کی خوبیاں بیان کی جائیں اور اس کی تعریف و توصیف درد مندی سے کی جائے۔ اردو میں مرثیہ زیادہ تر شہدائے کربلا اور واقعہ کربلا کے بیان کے لیے مخصوص ہے۔ اس نظم میں میر انیس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا میں آمد کا منظر بیان کیا ہے۔ یہ نظم میر انیس کے ایک طویل مرثیے کا ابتدائی حصہ ہے جسے بچوں اصطلاح میں چہرہ کہا جاتا ہے۔ چہرہ مرثیے کا تمہیدی حصہ ہوتا ہے۔ اس میں عموماً مناظر فطرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب ہم نظم نمود صبح کا مطالعہ کرتے ہیں۔ نمود صبح کا معنی ہے صبح کا ظاہر ہونا۔ عزیز طالبات، آپ اس کو پڑھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گی میر انیس کی مرثیہ نگاری سے روشناس کرتے ہوئے مرثیہ کے اجزائے ترکیبی کی توثیق کر پائیں، اسلامی تہذیب، اخلاقی اقدار اور جذبہ شہادت سے روشناس ہو سکیں، مشکل الفاظ و تراکیب، تشبیہات و استعارات اور ثنائے بدائی کے بارے میں بتا سکیں۔ میر انیس کی زبان عربی، فارسی اور اردو کا حسین امتزاج ہے۔ ان کی خصوصیات کے حوالے سے آپ آگاہ ہو سکیں۔ بند نمبر 1 ہے ہمارے پاس۔ طے کر چکا جو منزل شب کاروانے صبح، ہونے لگا افق سے ہویدہ نشان صبح۔ صبح کا قافلہ جب رات کی منزل طے کر چکا تو آسمان پر صبح کے طلوع ہونے کی نشانی ظاہر ہونے لگی۔ پہلے مصرع میں شاعر کہتا ہے کہ صبح کا قافلہ جو رات کی منزل پر کی جانب رواں دواں تھا، وہ قافلہ اپنا سفر مکمل کر چکا اور اپنی منزل پر پہنچ چکا ہے۔ دوسرے مصرع میں شاعر طلوع صبح کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آسمان کے کنارے پر صبح کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ صبح کے وقت طلوع آفتاب سے پہلے آسمان پر ایک سرخی سی چھا جاتی ہے جو آمد صبح کا اعلان ہوتا ہے، اور رات کا گلزار اجڑ گیا۔ گردوں سے کوچ کرنے لگے اختران صبح، ہر سو ہوئی بلند صدائے اذان صبح۔ آسمان سے صبح کے ستارے رخصت ہونے لگے اور ہر طرف صبح کی اذان کی صدا بلند ہونے لگی۔ تیسرے مصرع میں شاعر آسمان سے ستاروں کے رخصت ہونے کا ذکر کرتا ہے۔ ستارے جو تمام رات آسمان پر موتیوں کی مانند چمکتے ہیں اور رات کا حسن بڑھاتے ہیں، صبح ہوتے ہی یہ ستارے آہستہ آہستہ غائب ہونے لگے۔ چوتھے مصرع میں شاعر صبح کے وقت کی روحانیت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ صبح کے وقت ایک نشانی اذان فجر ہے۔ جو افق کی سرخی ظاہر ہوئی، ستارے رخصت ہوئے تو ہر طرف صبح کی اذان کی صدا بلند ہونے لگی۔ پنہائے نظر سے روئے شب تار ہو گیا، عالم تمام مطلع انوار ہو گیا۔ سیاہ تاریک رات کا چہرہ نظروں سے اوجھل ہو گیا اور تمام دنیا میں صبح کا اجالا چھا گیا۔ بند کے آخری شعر میں شاعر طلوع آفتاب کا منظر نہایت خوبصورت تشبیہ سے بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ رات کا گہرا سیاہ چہرہ ہے، اور جیسے ہی آفتاب طلوع ہونے لگا، رات کا وہ سیاہ چہرہ نظروں سے اوجھل ہو گیا اور پوری دنیا میں روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ بند نمبر 2 ہے۔ صبح کا منظر، خورشید نے جو رخ سے اٹھائی نقاب شب، سورج نے چہرے سے رات کی نقاب اتاری تو صبح کا دروازہ کھل گیا اور رات کا دروازہ بند ہو گیا۔ جیسے ہی آفتاب نے سیاہ نقاب اٹھائی، رات کا سیاہ باب بند ہوا اور ہر طرف طلوع سحر کے باب کھل گئے۔ یہاں شاعر نے رات اور صبح کو دروازوں سے تشبیہ دی ہے۔ جیسے کسی عمارت کا دروازہ کھلنے سے روشنی داخل ہونے لگتی ہے اور دروازہ بند ہونے پر تاریکی چھا جاتی ہے، اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ طلوع سحر کا باب کھلا تو روشنی سیلاب کی مانند ہر طرف پھیل گئی۔ انجم کی فرد فرد سے لے کر حساب شب، دفتر کشائے صبح نے الٹی کتاب شب۔ صبح کے اجالے نے ایک ستارے سے رات کا حساب لے کر رجسٹر بند کر دیا۔ اس مصرع میں شاعر نے صبح کو ایک رجسٹرار سے تشبیہ دی ہے جس کے ذمہ ایک ایک کارکن سے اس کی ڈیوٹی کا حساب لے کر رجسٹر میں درج کرنا ہوتا ہے۔ شاعر نے ظہور صبح کے دفتر کے رجسٹرار یعنی کہ سورج کو
رات کے ایک ایک کارکن یعنی ہر ستارے سے اس کی کارکردگی کا حساب لے کر رجسٹر میں درج کیا اور کام ختم ہونے کے بعد رجسٹر الٹ کر رکھ دیا۔ گردوں پہ رنگے چہرہ مہتاب فک ہوا، سلطان غرب و شرق کا نظم و نسق ہوا۔ آسمان پر چاند کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور ہر طرف مشرق و مغرب کے بادشاہ یعنی سورج کی حکمرانی شروع ہو گئی۔ اس شعر میں شاعر طلوع صبح کے وقت کی روشنی کے سامنے چاند کی روشنی ماند پڑنے کی بات کرتا ہے اور آسمان پر چاند کے چہرے کا رنگ فک پڑ گیا، سورج کے سامنے وہ پھیکا پڑ گیا۔ اس طرح آسمان پر چاند کی حکمرانی کا دور ختم ہوا اور سورج جو مشرق و مغرب کا بادشاہ اس کے عہد حکمرانی کا آغاز ہو گیا۔ عزیز طالبات، امید کرتی ہوں آپ کو اس بند کے اشعار کی تشریح اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔